میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جمعہ کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ دن جو ہے بہت مبارک دیا، ہمارے لیے ہفتوں کا عید بنا دیا کہ انسان جو ہے اس میں عبادت کرے اور جس طرح اپنی پورے ہفتے کی عبادت پر انسان کو خوشی ہوتی ہے، ہمیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہم پورے رمضان کے روزے کے بعد، پوری رمضان کے تلاوت کے بعد، پوری رمضان کے ذکر و اذکار کے بعد، پوری رمضان کے سحری و افطاری کے بعد ایک دن عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت قبول کرے، ہماری عبادت قبول کرے۔ تو یہ ہفتوں کی عید ہے، کبھی اپنے آپ پر محاسبہ کرے۔ اللہ نے ایک دن کی نماز فرضیت ہمارے اوپر نہیں کی، بلکہ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 5 نمازیں، ایک دن میں 5 نمازیں ہیں۔ اور ایک اصول ہے کہ جس چیز کی قدر ہوتی ہے، وہ چیزیں جس چیز کی قدر ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی تم قدر کرو تو اس کو جو ہے اور میں بڑھا دیتا ہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کا اگر شکر ادا کرو تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے دن میں 5 نمازیں عطا فرمائی کہ 5 نمازیں ہم پڑھا کریں گے۔ دن میں ہم کھانا کتنا مرتبہ کھاتے ہیں؟ 3-4 کھا لیتے ہیں۔ جو جس طرح زندگی کا حصہ، جس طرح زندگی کا ایک جزء ہمارا کھانا ہے، اس سے کہیں زیادہ، اس لیے کہ کھانا جو ہے ہمارے لیے فرض نہیں، کھانا عبادت کے لیے کھائیں، زندہ رہنے کے لیے کھائیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نماز 5 وقت فرض ہے۔ نماز 5 وقت کی اللہ نے فرض فرمائی، اس میں کوتاہی نہیں ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہے۔ اگر نماز فرض ہو جاتی ہے، ہم آگے پیچھے کریں، ٹال مٹول کریں تو یہ چلے گا نہیں۔ کھانا اگر ہم جو ہے دوپہر کے بجائے 4 بجے کھا لیں تو چلے گا، 4 بجے کے بجائے رات میں کھا لیں تو چلے گا، رات کے بجائے اگر 3 بجے رات میں کھائیں تو بھی چلے گا۔ لیکن نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو ہے اپنی جگہ قائم رہتی ہے، لا معقب بحکمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے کبھی ہلتا ڈولتا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن میں 5 نمازیں عطا فرمائی، ایک دن میں 5 نمازیں عطا فرمائی۔ اگر اس کو ہم ادا کرتے ہیں تو آخرت کی زندگی میں، جو ہماری مین آخرت کی زندگی ہے، اس میں ہم کامیاب رہیں گے۔ یہاں تک کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کریں، اللہ نے نماز پڑھنے کو دیا، ہم نماز پڑھ رہے، 5 وقت جب مؤذن کی پکار ہوتی ہے، ہم لبیک کہتے ہوئے مسجد حاضر ہو جاتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے مسجد حاضر ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر سب ایسا کر لے، پورے محلہ، پورے قوم، پورے سماج، پوری برادری، پورے اہل اسلام اگر ایسا کر لے گا تو ایمان والوں کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا، ایمان والوں کو
کوئی آنکھ نہیں دکھاتا، آنکھ جبھی دکھاتا ہے جبھی جو ہے رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جب ہم عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میں جو ہے ایک وقت یہاں تو میرے خیال سے نہیں بتایا تھا، لیکن جب میں اپنے مسجد میں امام تھا اس وقت لاک ڈاؤن میں نے کہا تھا ایک بات، وہ سننے کی بات ہے، یہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ مسجد کی اپنی جو ہے آبادی جو ہے مسجد جو ہے آباد نہیں کریں گے، مسجد ہماری عبادت سے اگر خالی رہے گی، مسجدیں جو ہے ہماری جو ایسے ہی 5 وقت چلی جائیں گی، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم سجدہ کرنا چاہیں، سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا چاہیں، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، نماز جو ہے جمعہ کی اگر پڑھنا چاہیں گے، نماز جمعہ کی اجازت نہیں ہوگی، اگر فجر کی نماز پڑھنا چاہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نہیں بھائی، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا کتنا بڑا بھول ہم لوگوں کی ہے، کتنا بڑا بھول ہم لوگوں کی ہے، ہم نے اس زندگی کو سنوارنے شروع کر دیا۔ کیا کرنے لگے؟ سنوارنے لگے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی اگر سفر کرتا ہے، سفر آج ٹرین سے ہوتا ہے، سفر جو آج ہوائی جہاز سے ہوتا ہے، چاہے اے سی ہو کیسے بھی ہو، لیکن سفر تو ہوتا ہی ہوا، لیکن کوئی ایسا آدمی آپ کو ملے گا کہ جب اے سی میں جائے وہ پلنگ لگا لے، اے سی میں جائے اور جو ہے اپنا پنکھا کا انتظام کر لے، اے سی میں جائے وہاں چند غلاموں کو رکھ لے، اے سی میں جائے اور من موجی زندگی گزارنا چاہے، تو ایسا ہوتا ہے؟ ارے ایک دن کی زندگی پار ہو گئی، ایسے کٹنی تھی ویسے بھی کٹ گئی، ہوتی نہیں ہوتی۔ اب دلی میں جائیں گے تھوڑے آپ پلنگ لے کے جائیں گے، بھائی ہم جو ہے اس سیٹ پہ نہیں سو سکتا، وہ تکیا جو ہے اے سی والے دیتے ہیں اس پر میں نہیں سو سکتا، وہ چادر جو دیتے ہیں اس پر نہیں، مجھے برداشت نہیں ہوتے، اس لیے کہ آج میں سویا کل دوسرا پرسوں تیسرا، یہ ہم برداشت نہیں ہوتے، اب تو بڑے آدمی بھائی۔ تو کیا پلنگ لے جانے کا اگر چاہے تو دے گا اجازت؟ کیا سرکار نہیں دے سکتا نا۔ تو یہ زندگی جس میں ہم چل رہے ہیں، جو ہم عبادت کر رہے ہیں، جو ہماری زندگی ہے، جس کو سنوارنے کے لیے ہم طرح طرح کے راستے، طرح طرح کے حربے، طرح طرح کے جو ہے سکنجے کس رہے ہیں، طرح طرح کے جو ہے ایسی جو ہے لاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سنوار رہے ہیں، یہاں کے خوشگواری کو جو ہے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یہاں کے جو اپنی زندگی نچھاور کر رہے سجا رہے چاروں طرف سے سجاتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ زندگی کتنے وقت کی ہے؟ کتنے وقت کے؟ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کے، 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے ایک دن ہوگا، 50,000 سال کے ایک دن ہوگا۔ ہم لوگ کتنا جیتے ہیں؟ جی پاتے گا؟ اب یہ بتائیے 50,000 سال کا ایک دن جب ہوگا، اس حساب سے کتنا چاہیے ہم؟ 100 سال جیتے جیتے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، 70-80 میں ٹائٹافیس ہونے لگتے ہیں، ہم ہڈی کام نہیں کرتا، یہ سارے چیزیں۔ تو وہی جو ہے ہماری زندگی دنیاوی حساب سے 1 ساعت کے برابر ہے، عصر سے لے کر مغرب تک، یا فجر سے لے کر ظہر تک، یا مغرب سے لے کر عشاء تک، بس یہی کے درمیان گھومتی رہتی، یہی کے درمیان، اتنی ہماری زندگی ہے۔ تو ہماری اپنی زندگی اگر سنوارنے کی ضرورت ہے تو آخرت کی زندگی سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اگر جو ہے 5 وقت اللہ نے نماز فرض کیا ہے تو 5 پڑھیں گے، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم جو سجدہ کرنا چاہیں گے اس مسجد میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نماز پڑھنا چاہیں گے نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ اچھا ہم بڑا خواب غفلت میں، ہم کو لگتا ہے آپ کے امام صاحب بتائے کہ نہیں بتایا، ابھی جو ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے کل ایک بیان سنا میں نے، جمعیت علماء ہند کے صدر نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ 5 دسمبر تک اپنی مساجد کی زمین، مدارس کی زمین، درسگاہ کی زمین، قبرستان کی زمین، خیراتی زمین، امام باڑہ کی زمین، یہ ساری زمین اگر ہے تو اس کو پورٹل ایپ پر کیا کریں، پبلک پورٹل ایپ پر اپلوڈ کریں۔
صرف 5 تاریخ تک. یہ 5 کتنا آج 1 ہفتہ باقی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدھی سے آدھی ابھی ایسی ہے جس نے اب تک کوشش بھی نہیں کیا ہے. مسجد بنا لی ہے, سنگ مرمر لگا لیا ہے, وہاں پنکھے بھی ہیں, وہاں اے سی بھی ہے, ساری سویدھائیں موجود ہیں, لیکن اس پرکریا کو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بار بار جو ہے جمعیت علماء ہند وہ ہے جو ہمارے جو ہے ایمانوں کی حفاظت کرتا ہے. جمعیت علماء ہند وہ ہے جو ہم کہیں کھڈے میں گرنے والے ہوتے ہیں وہی جماعت بچانے والی ہوتی ہے. جب جب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہے تو ہمارا جو ہے ہدایت بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے. ان کے طرف سے اعلان ہوا, حضرت مولانا ارشد مدنی جو ہے اعلان فرما چکے ہیں, اور جو ہے وہاں کے جتنے ذمہ دار اعلان فرمائے گا 5 دسمبر سے پہلے اپنی مساجد کی زمین اور یہ پراپرٹی جو ہے کیا کرے, پبلک ایپ پر جو ہے کیا کرنے, آپ ہوٹل پبلک ایپ پر اپلوڈ کرنا. یہاں تک بتایا کہ اگر وقف شدہ زمین بھی ہے تو بھی کریں, ورنہ ایسا ہو. یہ جو ہے یہ قانون جو ہے سرکار کی طرف سے نکلی ہوئی ہے کہ اگر جتنی زمین آپ کی وقف کی ہے, امام باڑہ کی ہے, درسگاہ کی ہے, خیراتی زمین کسی نے خیرات کر دیا وہ زمین, یا پھر آپ کی قبرستان کی زمین جو پروجوں سے چلی آ رہی ہے, ان کو جو ہے پبلک پورٹل ایپ پر اپلوڈ کرے. اگر نہیں کرتے ہیں مسجد ہم سے جا سکتی ہے, امام باڑہ ہم سے چھوٹ سکتا ہے. کتنوں یا حسین یا علی یا حسین کا نعرہ لگاتے جاؤ, کوئی تمہارے پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا. اور جو ہے قبرستان کی اگر زمین ہے تو سننے صدر سیکریٹری میں جو ہے مقدمانہ درخواست کرتا ہوں, اور آپ جو ہے متحرک ہو جائے. نوجوانوں سے میں درخواست کرتا ہوں جو نوجوان ہے وہ متحرک رہے, ہر مسجد میں جا کر کم سے کم جو ہے ان کا جو ہے یہ یہاں پر جو ہے کمیٹی بنی ہوئی ہے, لیکن پتہ نہیں ابھی ہمارے مسجد, ہم رسول پور دالہ میں رہتے ہیں, وہاں بھی ابھی نہیں ہوا ہے. اب آپ کی یہاں کا کیا حال ہے ہم کو نہیں معلوم ہے, ہمارے مدارس کا کیا حال ہے نہیں معلوم ہم کو, ہمارے عیدگاہ کے کیا حال ہے نہیں معلوم ہم کو, قبرستان کا کیا حال ہے نہیں معلوم ہم کو. لیکن جو ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ آ گئی ہے صرف 5 تاریخ تک, 5 ہی دسمبر تک ٹائم ہے. اگر نہیں بڑھایا, آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ ظالم ہے, پہلے سے معلوم ہے کہ وہ جابر ہے, پہلے سے معلوم ہے روڈ پڑھنے پر جو ہے ان کو جو ہے پڑھنے کی اجازت ہمیں نہیں دیتی, وہ ظالم ہے گھروں میں نماز پڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتی. اگر مسجد ہمارے قبضے میں ہے, اگر مدرسے جو ہے ہمارے قبضے میں ہے, تو یاد رکھو یہ پورٹل ایپ پر کرانے کی ضرورت ہے. اگر نہیں کراتے 5 کے بعد اگر حکومت نے 5 کے بعد اگر ہم نہ کرائے اور اگر سرکاری پراپرٹی گھوشت کر دیا جائے اور ہمارے مسجد نعوذ باللہ سامنے توڑنے لگے, تو اس وقت ہم کچھ نہ کر پائیں گے, سب چلاتے رہ جائیں گے, سب کی آوازیں دبی کی دبی رہ جائیں گے. آپ کو جو ہے آپ چلاتے چلاتے تھک جائیں گے, لیکن کوئی بچانے والا پرسان حال نہیں ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا منظر جو وہاں ہونے والا ہے وہ دنیا ہی کے اندر ہونے لگے. میں کہتا ہوں آپ کو یاد ہے ابھی 3-4 دن پہلے مسجد جمعہ کے دن جو ہے ہماچل کے شاید میرے پاس سے واقعہ ہے کہ مسجد جو ہے جمعہ کے لیے جانا چاہا, انسان جانا چاہے, لیکن وہاں کے آدمیوں نے اس کو جانے کی اجازت نہیں دی. وہ جانے کے لیے تیار تھے, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تیار تھے, لیکن وہاں کے لوگوں نے اس کو مسجد میں داخل ہونے تک کی اجازت نہیں دی. ابھی یہ حال ہے, لیکن اگر اس کو سرکاری پراپرٹی گھوشت کر دے, مسجد کو, ہماری قبرستان کو سرکاری پراپرٹی گھوشت کر دیا جائے, ہماری مدارس کو جو سرکاری پراپرٹی گھوشت کر دیا جائے, ہماری امام باڑہ کو سرکاری پراپرٹی گھوشت کر دیا جائے, اور آپ کے سامنے میرج ہال اگر بنانے کی تیاری کرنے لگے یا پھر مندر بنانے کی تیاری کرنے لگے, کوئی بھی روک نہیں سکتا. اس لیے فرمایا سرکاری زمین ہونے سے پہلے یعنی 5 سے پہلے 5 دسمبر سے پہلے جو ہے اپنی سارے پراپرٹی آپ بچا لیں, سارے پراپرٹی کیا کرے بچا لے. ہاں ایک اور بات ہے آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں, وہ بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. ان سارے چیزوں اگر ہم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم کہیں نہ کہیں کیا ہو سکتے ہیں, پھنس سکتے ہیں, کہیں نہ کہیں پھنس سکتے ہیں. ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا ہے. تو یہ جو ایپ ہے اس پر کیا کرنا ہے ہم کو, اس میں چند چیزیں مانگتا ہے. اس میں کیا کرتا ہے؟ چند چیزیں مانگتا ہے. وہ زبانی یاد نہیں آپ کو, میں اس لیے بتا رہا ہوں مساجد کے لیے.
اتنا اگر چیزیں ہیں تو آپ جو ہے کوشش کریں اور غفلت میں نہ رہیں. ان سے پہلی چیز کیا ہے؟ مسجد کے متولی کا نام. ابھی جو ہے صدر سیکریٹری جو ہوتا ہے یا صدر یا سیکریٹری وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے مسجد میں. ارے بھائی مسجد ہم نے بنائی ہے, ہمیں 100 روپے 10 روپے کے بجائے 100 روپے دینا چاہیے. صحیح بات ہے, دیتے ہم جو خدمت کرتے ہیں. آج تب نا یہاں تک پہنچا ہے, ساری مساجد یہاں تک پہنچا ہے. فرماتے ہیں متولی کا موبائل نمبر اور جو ہے ای میل نمبر بھی اس میں چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے ضروری ہے. اور ووٹر آئی ڈی کارڈ بھی اس میں ہونا چاہیے, پین کارڈ بھی چاہیے اس میں. متولی کا فوٹو اور طالب لیاقت, یعنی متولی مسجد جو آپ کا ہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہے یا کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ ساری چیزیں بھی آپ کو لکھنا پڑے گا اس میں. اور اس کے بعد جو کیا فرمایا 6 نمبر پہ وقف نامہ, وقف سرٹیفکیٹ. اگر آپ پہلے سے آپ کی مسجد وقف پر ہے, وقف پر رجسٹرڈ ہے, تو بھی پھر آپ کو دوبارہ جو ہے کرنا پڑے گا, وہ کاغذات اس میں جو آپ کو ڈالنا پڑے گا. ان کی سرٹیفکیٹ جو پہلے کی وہ آپ کو ڈالنا پڑے گا. اور جو ہے نمبر 7 دفعہ 37 کی نقل, سن تعمیر, کب تعمیر ہوا وہ آپ کو دکھانا پڑے گا. نمبر 8 کیا ہے؟ خطونی اور خسرہ, یہ ساری چیزیں بھی ہے. نمبر 9 جو ہے وقف والی زمین کی ناپ توڑ, جو زمین آپ کا ہے کتنا بائی کتنا ہے وہ ایک دم پراپرٹی آپ کو مکمل چاہیے, ذرہ بھی چھوٹا بڑا اس میں نہ ہو. مکمل جو ہے 9 تل, چوہدی کتنا, رقبہ کتنا, ہیکٹر کتنا مواقع ہے, یہ سارے چیزیں اس میں درج ہونی چاہیے. اور جی پی ایس سے فوٹو, جی پی ایس سے اپنی مساجد کا فوٹو کے, چوہدی کا فوٹو کے, جی پی ایس وہ ساری چیزیں ہیں. یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں, جی پی ایس سے جب فوٹو کھینچی جاتی ہے, یہاں پر اگر آپ فوٹو کھینچیں گے یہ زمین بتائیں گے الگ, یہاں پر اگر فوٹو کھینچ لیں گے اس زمین کو الگ بتائیں گے. یعنی یہ جو ہے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اگر جو ہے آپ کا جو جی پی ایس کا نمبر ڈال کر کے اگر کہیں بھی دیکھنا چاہے گا اس کو پتا چل جائے گا یہ مسجد کتنے رقبہ میں ہے, کتنا ہے, ساری چیزیں دیکھ لیں گے. یہ مسجد ہے کہ نہیں ہے, یا اس کا کیا چیز ہے, ساری چیزیں آپ کے دیکھ لیں گے. کب سے یہ ہے وہ ساری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے. اس لیے ان سارے چیزوں کا ہونا کیا ہے, ضروری ہے. اور جو ہے 24-25 کا جو ہے سالانہ بھی چاہیے. 24-25 سال کا, 2024 کا اور 2025 کا کتنا خرچہ مسجد میں آیا, کتنا آمدنی آیا, کتنا خرچہ, وہ سارے چیزیں آپ کو دکھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مکمل وارڈ پٹا کے ساتھ جو آپ لکھیں گے, وارڈ نمبر بھی ہونا چاہیے, پتہ بھی نمبر ہونا چاہیے. اور نمبر کیا ہے, واقف کی تفصیلات. جیسے مسجد کی زمین اکثر ہوا کرتی ہے, مدرسے کی زمین ہوتا ہے, وقف کر دیتا ہے بعض آدمی, تو وقف جو کرے اس کی تفصیلات, یہ نہیں لکھے کہ وہ آدمی کیسا ہے, اس کی اولاد نہیں تھا, یا وہ کسی خوشی میں دے دیا ہے, یا جو وہ غیر مسلم تھا جو آپ کے مسجد دے دیا ہے. یہ ساری چیزیں بھی آپ کو لکھنا پڑے گا. نام, والدیت, مذہب, مسلک, شیعہ سنی, یہ سارے چیزیں بھی لکھنا پڑے گا. سمجھ رہے؟ اور وقف جائیداد پر کوئی اگر مقدمہ چل رہا تو وہ سارے چیزیں بھی اس میں لکھنی پڑتی ہے. یہ سارے چیزیں میں نے جو آپ کو بتایا, اتنی سارے چیزیں ضروری ہے. لیکن اب اگر ہم لوگ کہیں مسجد کے ساتھ اگر 5 تاریخ سے پہلے پبلک پورٹل ایپ پر اپنی مساجد کو یا درگاہ کی زمین کو یا مدارس کو اگر آپ لوڈ نہیں کیے ہیں, سرکاری زمین گھوشت اگر کر دیا جائے تو پھر جو ہے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے سبھی جو ذمہ دار سے درخواست ہے, مقدمانہ درخواست ہے, اور جو ہے جہاں نہیں ہے اس کو بھی آپ بتائیں. اور بہت سارے جگہ ہماری ہیں, یہاں بہت سارے جگہ دیہات میں ہیں, ہمیں جو ہے بہت سارے, اس لیے کہ جب مصیبتیں آئیں گے وہ دیہات کے آدمی آپ کے پاس آئیں گے, وہاں کے آدمی مسائل آپ کے پاس پوچھنے آئیں گے, روتے بلکتے آپ کے پاس آئیں گے. جب ہمارے قبرستان میں ایسی حالت بن جائیں گی, ہاتھ میں ہمارے جو ہے بچے رہیں گے, باپ روتے ہوئے رہیں گے, قبرستان میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہو, تو بتاؤ کیسے لگے گا؟ آپ کو یاد نہیں, آپ کی ماں مر جائے, ہماری ماں مر جائے, اور قبرستان میں اگر جنازے ہم دفن کرنے کے لیے لے جائے اور بولے گی اجازت نہیں ہے, تو بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ رونے سے بھی کام نہیں بنے گا, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گھر میں دفن کریں گے. جو قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت جو سرکار نہیں دے رہی ہے, تو وہ سرکار آپ کو گھر میں دفن کرنے کی کیسے دے گی اجازت؟ اس لیے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. اس مصیبت کو آنے سے پہلے یہی پرکریا آپ کر لیں. میں کہتا ہوں کہ جو صدر سیکریٹری ہے اس کے پاس جا کے اطمینان سے آپ ملیں. ابھی بھی 1 ہفتہ کا ٹائم ہے,
ابھی بھی 1 سپتہ کا ٹائم ہے، میں جو ہے مقدمانہ درخواست دوں گا آپ اس کے پاس پہنچے. تو یہ چونکہ اگر ہمارے مساجد کو بچانا ہے اور اگر ہمارے سر پر ٹوپی چاہیے، پگڑی چاہیے، ہمارے زبان کا اگر جو ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم سب ذمہ دار ان کا ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں. یہ نہیں سوچیں گے مولانا صاحب وہ کریں گے، یہ نہیں سوچیں گے سیکریٹری صاحب صرف کریں گے، یہ نہیں سوچیں گے محلے کے چھوٹے آدمی ہمارے بات کون ماننے والا ہے. نہیں نہیں، سب کی حق ہے. جب ایمان پر ہم آتے ہیں، اسلام پر آپ آتے ہیں تو کسی کا پرواہ نہیں کرتے ہیں. پرواہ کیے بغیر ہم نماز پڑھتے ہیں، پرواہ کیے بغیر ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، پرواہ کیے بغیر ہم عبادت ساری کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بغیر پرواہ کیے آپ کو کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے چیزیں ہر ایک کے اندر الگ الگ چیزیں رکھی ہے. ٹائم ہو گیا کا نماز کا؟ کتنے نماز ہوتے کھڑے؟ سوا پہ. تو ہمیں ان سارے چیزوں کا کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے، مل جل کے کرنا ہے. ایک آدمی اگر کرے کوئی کام تو نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں گے نا کبھی جو ہے مسجد اگر بنانا ہوتا، اگر صرف صدر سیکریٹری اگر مسجد کو جو ہے تعمیر چندہ کرے، سب کام وہی کرے تو مسجد بن جائے کیا؟ بننے والی نہیں ہے. صدر کی تعاون بھی چاہیے، سیکریٹری کی بھی تعاون چاہیے، محلہ کی نوجوان فرد کی بھی تعاون چاہیے، ہر جو ہے آدمی بوڑھے کا مشورہ چاہیے. سب کا جب ملتا ہے پھر جا کر کے ایک طاقت ملتی ہے. یہی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک جٹ ہو جاؤ. اسلام بکھرنا کو پسند نہیں کرتا. یہ جماعت آج جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو جماعت جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، جماعت سے ایک میسج دیتا رہتے ہیں والے انسان میں. عید کی نماز سے ایک میسج دیتا ہے دنیا کے رہنے والے انسانوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جماعت میں ڈالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی اگر جماعت کے ساتھ منسلک رہتا ہے، کوئی جو ہے مل کر کے رہتا ہے، ایک جٹ کر کے ہو کر کے رہتا ہے، اس کے اندر اللہ کی طاقت آتی ہے، اللہ کی پاور آتی ہے، اللہ کی ہمت اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت داخل ہوتا ہے اس میں. تو ہم جو ہے اکیلا کبھی نہ رہے، ہمیشہ جو ہے مل کر رہیں گے، مل کے چلیں گے. اور مساجد کی کہیں ضرورت پڑتا ہے، یہ ضرورت نہیں کہ اسی مساجد کی، آپ جو ہے چل کے دیکھیں، ان کے معائنہ کبھی کریں، بڑے بننے کی کوشش کریں. بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں بناتے جب تک آپ خود آگے نہیں بڑھیں گے. آگے بڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ ہماری عبادت کا افضل ہے. عبادت جو ہے ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا 5 وقت کی نماز. اگر ہمیں اسے محفوظ کرنا چاہے تو یہ طریقہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم دین کی جو ہے دعوت دیتے رہیں، اگر آپ سوچ رہے کہ ہم تبلیغ کرتے رہے، آپ سوچ رہے کہ ہمارے اندر جو ہے ایمان کی حرارت باقی رہے، آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن باقی رہے، آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ نبی کی تعلیم باقی رہے، آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ مدارس ہمارے باقی رہے، آپ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے دینی علوم اب تک باقی رہے، جس طرح تھا اس طرح باقی رہے، تو ہمارے جو ہے نوجوانوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، بزرگان دین سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، سب سے درخواست ہے کہ اس میں جو ہے آپ جو ہے ایک تہیہ کریں اور مکمل کام کریں آپ. اور جو ہے ہمیشہ جمعیت علماء ہند پر لبیک ہے، ان کی آواز پر کیا کریں؟ لبیک ہے. وہ رہبر ہے علماء ہند کی. جتنا بھی علماء ہے اس کی آپ قدر کریں گے. علماء اس کو بولتے ہیں، ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، علماء عالم حافظ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ نبوت کا جو ہے اللہ کے نبی نے نبوت ختم کر دی ہے لیکن اپنی وراثت کو ختم نہیں کیا. نبوت پر مہر لگا دی. لا نبی آبادی، اب نبی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس یتیموں کے مولا، خانماؤں کے ماوا، چاراگیروں کے درجمند، بشاروں کے سہارا، اخوت کے بانی، رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے لیکن اس کا وارث باقی رہے گا. ان کا وارث کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ علماء ہے. یہی وہ علماء ہے. جب یہ علماء جب بھی قائم رہا، دین پر کھڑے رہے، ہمارے رہبر بن کر رہے، تو ہمیں جو ہے کبھی جو دین سے ہٹنے نہیں دیا، راہ راست سے ہٹنے نہیں دیا. وہی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہے مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند نے انگریزوں کے خلاف اگر فتوا دیا تھا اسی وقت دیا تھا، لیکن لبیک
علماء کی آواز پر کہنا پڑے گا. علماء ہمارے رہبر اس وقت بھی تھا, علماء ہمارے رہبر اس وقت بھی ہے. جو آج نازک حالات میں, نازک زمانہ میں, نازک دور پر ہم چل رہے ہیں, وہ سارے چیزیں اس وقت بھی تھا. اور ہمیشہ یاد رکھنا, جب سے یہ ایمان, جب سے یہ اسلام قائم ہوا, جب سے ہمارے پروجوں نے, جب سے ہمارا دادا پردادا نے, جب سے صحابہ کرام نے ایمان لانا شروع کر دیا, اس وقت آپ کو یاد ہوگا اسی وقت سے ہمارا دشمن کھڑا ہوا. جب جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لایا تو جو ہے کفار مشرکین ٹوٹ پڑے اور طرح طرح سے جو ہے اذیتیں پہنچائی. اور جس نے بھی ایمان لایا سب نے جو ہے طرح طرح کی اذیتیں دی اور پھر اذیتیں جھیلی. اس وقت بھی مصیبتیں آئیں, مصیبتیں نہیں تھی کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو دین آج میرے پاس موجود ہے, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کو جو ہے نبی بنا دیا گیا ہے, آپ کو دین کا جو ہے دین پھیلانا ہے, فاصدع بما تؤمر, کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آپ کو دین کو پھیلانا ہے, دین کو جو ہے دین کی دعوت ہر جگہ دینا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں, ایسا ہوتا تھا کہ خود بخود کبھی رات کے رات نہیں آتے, کبھی دن کے دن نہیں آتے, کبھی جو ہے کہیں یہاں دعوت دے رہے وہاں دعوت دے رہے. بعض جگہ تو ایسا ملا کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طائف کے میدان میں ہوتے, کبھی جو ہے کوفہ میں, کبھی بصرہ میں, کہیں مدینے کی گلیوں میں ہوا کرتے تھے. لیکن جو ہے بعض اوقات تو ایسے بھی ہوا کہ طائف کے میدان ہوتے اور جو ہے باسوں کے دعوت دینے جاتے اور گھر نہیں آتے, گھر والے کو واپس ہوتا. یا صحابہ کرام کو معلوم ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے, وہاں جا کے دیکھتے تو اوباس لڑکے ہوتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کا تکلیف دیتے. وہ شہنشاہ کون ہے جس کی وجہ سے سارے کائنات بنی, جس کی وجہ سے پورے دنیا وجود میں آیا, جس کی وجہ سے ہم انسان بنائے گئے, جن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بچی, یہ سارے ہم سارے آنے کا وجود بھی بنا, اس کی وجہ سے دنیا قائم ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایمان کی دعوت کو کہنے کو بولا تو آپ کو یاد ہوگا, تاریخ پڑھ لو, تاریخ پڑھ لو, وہی جو ہے طائف کا میدان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اوباس لڑکے لگا دیتے ہیں, اور وہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر برساتے ہیں. ایک پتھر نہیں, ڈھیروں لڑکے, اوباس لڑکے, نوجوان لڑکے ہوتے ہیں. اور نوجوان میں سے وہ نوجوان کبھی جو جاہل ہو, کبھی پڑھا لکھا نہ ہو, ان پڑھ نہ ہو, دین ایک بھی بات نہیں ہو, اس کے باپ جو ہے کچھ اس کو نے بتایا ہو, اس وقت جب اس کی تکلیف ہوگی, گالیوں کا بوچھار اور پتھروں کا بوچھار, طرح طرح سے کوئی اگر لات مار رہا ہو, کوئی پتھر چلا رہا ہو, کوئی آپ کے سینے پہ چڑھ رہا ہو, کیا عالم ہے اس یتیموں کے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس کی وجہ سے اس دنیا کو سجایا گیا, جس کی کائنات کو سجا گیا, امام الانبیاء کہا گیا, فخر الرسول کہا گیا, کبھی طہا کہا گیا, کبھی وضحا کر کے پکارا, کبھی یاسین کہا کر کے پکارا. وہ نبی, اس نبی کی یہ تکلیف, اتنی تکلیفیں اٹھائے, ہم رہتے اگر ہماری ذات رہتی تو نہ معلوم کیا ہوتا. لیکن وہ جو ہے یتیموں کے مولا, خانماؤں کے مولا, چاراگیروں کے دردمند, سہاروں کے سہارا, اخوت کے بانی, رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تکلیف نہیں اٹھائی. تاریخ پڑھ کے دیکھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی نبی آئے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے مجھ تک جتنے سب کو تکلیف دی گئی, سب کو برابر کر دیا, اس سے کہیں زیادہ مجھے تکلیف دی گئی ہے. کوئی مچھلی نکل لیا, کسی کو آرا سے چیر دیا گیا, کسی کو جو ہے اتنا پریشان کیا, سب سے زیادہ نبی ہاشمی کو تکلیف دی گئی. وہ دین آج میرے پاس موجود ہے, ہم ان کے پاسبان ہیں, ہم نگہبان ہیں. وہی قرآن ہمارے پاس, وہی خون میرے جو ہے بدن میں ہے, وہی ایمان میرے پاس ہے, وہی ساری چیزیں ہیں. تو ہمارے خون منضبط کیوں ہوتی جا رہی ہے, ہمارے خون جم کیوں رہ جا رہا ہے, ہمیں نبی سے محبت کیوں نہیں ہمارے دلوں میں بچتا ہے, ہم جو ہے قرآن سے اپنے آپ کو کیوں نہیں جوڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنی اپنی جگہ پر رہ کے جو ہے سنت پڑھ لیں, اور اگر آگے خالی جگہ ہے تو خالی پر انشاءاللہ.